سورۃ الحامیم السجدہ کی آیت نمبر 17 الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الأتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأما ثمود اور رہے قوم ثمود والے فہدیناہم سو ہم نے ان کو ہدایت دی فاستحبوا العمى على الهدى سو انہوں نے پسند کر دیا اندھے پن کو ہدایت پر فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بس آ پکڑا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے بما كانوا يكسبون اس وجہ سے کہ جو وہ کرتوت کرتے تھے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ پرہیزگار تھے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر یہ لوگ مشرکین عرب اہل مکہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے تو آپ ان سے دو ٹوک الفاظ میں یوں فرما دیجئے کہ بھائی پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں آگاہ کرتا ہوں کہ کہیں وہ کڑک اور وہ بجلی اور وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب جو قوم عاد و ثمود پہ آیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پہ بھی آ جائے، میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قوم عاد کی مختصر حالت اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب میں انتہا کر دی تو پھر اللہ پاک نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا جو مسلسل 7 دن 8 رات تند و تیز سرسر سخت ہوا چلتی رہی جس نے ان سب کو پٹک پٹک کے ختم کر دیا۔ قوم عاد کے بعد ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے قوم ثمود کا تذکرہ کیا اور علماء نے لکھا کہ ان دو قوموں کا تذکرہ قرآن کریم میں بالخصوص عرب کے لوگوں کے لیے اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ ان کے حالات سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے، گویا ان کے اپنے گرد و پیش میں یہ واقعات پیش آئے تھے اور اکثر سفر کے دوران شام کی طرف یا یمن کی طرف سفر جب ہوتے تو ان کا گزر ان علاقوں میں ہوا کرتا تھا، وہ یہاں کے اجڑے ہوئے کھنڈرات کو، باغات کو، محلات کو اور یہاں کے بازاروں کو اور ویران جگہوں کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے بار بار ان کے تذکرے کیے کہ دیکھو وہ بھی بڑی قومیں تھیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے ہنر تھے، وہ بھی بڑے صنعت کار اور کاریگر تھے، وہ بھی بڑی قوت و طاقت والے تھے۔ چنانچہ قوم ثمود جو قوم عاد کے بعد آئی اللہ نے اس کو عروج دیا، صنعت و حرفت میں، عمارات میں، بلڈنگ سازی میں بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے۔ جو ہم تو اینٹیں جوڑ جوڑ کے مکان بناتے ہیں، یہ لوگ ایسے اللہ نے ان کو صلاحیت دی کہ پہاڑ کو کھود کے اس کے اندر مکان بناتے
اور خیال یہ تھا کہ قوم عاد اس لیے تباہ ہو گئی کہ ان کے مکان مضبوط نہیں تھے، لہذا ہم مکان مضبوط کریں تاکہ ہم تباہی سے بچ جائیں۔ یہ نہ سوچا کہ قوم عاد اس لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، ہم اس سے بچیں۔ اللہ پاک نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے قوم کو تبلیغ کی، دعوت دی، سمجھایا بجھایا۔ انہوں نے نشانی مانگی کہ ہمیں جناب اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی شان آن کی آن، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونچی لمبی قد کاٹ والی ڈیل ڈول والی اونٹنی پیدا ہو۔ نشانی پوری ہو گئی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ سارے ایمان لے آتے، لیکن بجائے ایمان لانے کے مخالفت بھی کی، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اونٹنی کو قتل بھی کیا، اونٹنی کو بھی قتل کیا۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، ناقۃ اللہ، اس کو تنگ نہ کرنا، لیکن نہیں باز آئے، تنگ کیا، ستایا۔ اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، رہی قوم سمود فہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا تھا، ورنہ اللہ پاک جس کو ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ جبکہ یہاں فرمایا ہم نے ان کو ہدایت دے دی، پھر انہوں نے اندھے پن کو قبول کیا، ہدایت کی بجائے اندھے رہنے کو انہوں نے پسند کر لیا۔ تو پھر اس پہ تو سوال ہوگا کہ اللہ کی ہدایت کے بعد پھر وہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ تو یہاں اگر ہدایت کا معنی سمجھ لیا جائے کیا ہے کہ ہدایت کا معنی یہاں راستہ دکھانا۔ علماء نے لکھا ہے ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے کہ مقصود تک پہنچا دینا۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے آپ سے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ جناب منڈی کدھر ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں بھئی یہاں سے ایسے چلے جاؤ، آگے سے جو ہے بائیں مڑ جانا، پھر چوک سے دائیں مڑ جانا، سامنے چوک میں جاؤ گے تو منڈی ہوگی، اور یہ آپ نے راستہ بتا دیا۔ یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، اب وہ آپ اس کو لے کے وہاں جا کے چھوڑ دیے، یہ بھی ہدایت ہے۔ دونوں کا معنی ہدایت، ایک کو کہتے ہیں راستہ دکھانا اور دوسرے کو کہتے ہیں مقصد تک پہنچا دینا۔ تو جب ہم نماز میں اللہ پاک سے سوال کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہاں مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ راستہ تو ہمیں دکھا دیا، نماز پہ کھڑے اور کیا راستہ دیکھنا ہے؟ راستہ تو دیکھ لیا ہم نے، لیکن اب منزل تک پہنچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو راہ دکھا دیا تھا، اور یہ راستہ اللہ نے ہر ایک کو دکھایا۔ فہدیناہم نجدین، دو راستے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے سامنے رکھ دیے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ۔ راستوں پہ چلنا کس کا کام ہے؟ وہ انسان کا اپنا کام۔ کوئی ہدایت کے راستے پہ چلے، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ آسان کر دیتے ہیں، کوئی گمراہی کے راستے پہ چلے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن قوم سمود نے کیا کیا؟ ہدایت کے بعد فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر اندھے رہنے کو پسند کیا، گمراہی کو پسند کیا۔ یہ میرے محترم دوستو کسی قوم کی انتہائی تباہی ہوتی ہے کہ اس قوم کے پاس سچے رہنما بھی ہوں، راستہ دکھانے والے بھی ہوں، بتانے والے بھی ہوں، پھر بھی وہ قوم جان بوجھ کے گمراہی کے گڈھے میں گرے۔ یہ اس قوم کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے۔
اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہمارے پاس بھی سارے اسباب و وسائل موجود ہیں، علماء بتا بھی رہے ہیں، نیک لوگ دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، سیدھے راستے کا پتہ بھی ہے، صحیح جانتے بھی ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، لیکن پھر اس صحیح راستے پہ چلنے کی بجائے غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ قوم سمود والی حرکت ہے کہ ہدایت کے بعد، راستہ نظر آ جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد پھر راہ ہدایت کو چھوڑ کے ضلالت و گمراہی کے کھڈوں میں گرے پڑے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ صورتحال بنی فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو ان کو ذلیل کر دینے والے عذاب کی کڑک نے آ پکڑا۔ عذاب الہون ذلت والا عذاب، اور صاعقہ کل بھی عرض کیا ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جس میں انسان مدہوش ہو جائے، ہوش اڑ جائے جس میں انسان۔ اب انہوں نے تو مکانات بنائے تھے بلند بالا مضبوط پہاڑوں کے اندر، ہوا سے ہمیں کچھ نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس کون سا بھی عذاب کا ایک ہی طریقہ ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے آ کے شہر کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے ایسی زوردار چیخ ماری جس چیخ سے پہاڑ بھی ہل گئے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ ان کے متعلق صیحہ کا لفظ ہے، چیخ نے آ پکڑا، دوسری جگہ فرمایا ان کو رجفہ نے آ پکڑا، زلزلے نے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ دونوں عذاب آئے، فرشتے نے چیخ ماری جس سے کلیجے پھٹ گئے، اور اسی چیخ کا اثر تھا کہ مکانات میں زلزلہ برپا ہو گیا، وہ بھی تباہ و برباد۔ اس کو اللہ پاک نے یہاں صاعقہ فرمایا، اچانک ایک کڑک آئی، ایک بجلی کوندی جس سے ان کے ہوش اڑ گئے، اور اس ذلتناک عذاب کا سبب کیا تھا؟ اللہ فرماتے بما کانوا یکسبون، یہ ان کے اپنے کرتوت تھے جو وہ کرتے تھے۔ کسی نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، اللہ پاک نے ان کے اوپر کوئی زبردستی جو ہے جان بوجھ کے ایسی بات نہیں، فرمایا ان کے اپنے کارنامے سے آتے کالے دھندے تھے ان کے، جس کے نتیجے کے اندر یہ قوم تباہی کا شکار۔ اب میرے دوستو یہ واقعات میرے آپ کے لیے بھی درس و عبرت ہے، ہم بھی ایسے گندے اور کالے کاموں سے بچیں۔ قومی طور پہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ بچی قوم عاد بھی نہیں، قوم ثمود بھی نہیں، آج جو اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں بچے گے یہ بھی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بچے گا کون؟ اللہ فرماتے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا کن لوگوں کو؟ جن کے اندر دو صفات تھی، ایک یہ کہ وہ ایمان لائے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر گئے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہ ان چیزوں سے رک گئے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ ایمان لانا بھی بڑی بات ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ ایمان لانے کے بعد میرے محترم دوستو تقوی اختیار کرنا، انسان ہر طرح کے گناہ سے بچے۔ علماء نے لکھا ہے تقوی کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، یہ بھی متقی ہے، کفر اور شرک سے بچنے والا۔ اگر کوئی کفر اور شرک سے ہی نہیں بچتا تو یہ انسان بھی متقی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کفر اور شرک سے بچا کے رکھے، ہم بچے ہوئے ہیں اس معنی میں الحمدللہ ہم سب بھی متقی ہیں۔ اس سے اگلا تقوی کیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سارے گناہوں سے، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی مسلمان کو ستانا، تنگ کرنا، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، سود کھانا، ماں باپ کی نافرمانی، ان کبیرہ گناہوں سے انسان بچے، یہ دوسرے درجے کا تقوی ہے، اس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پہلی سٹیج اس سے اگلی سٹیج ہے، اور تیسرا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، چھوٹے چھوٹے معمولی گناہوں سے بھی
اللہ کی ہر نافرمانی سے انسان بچنے کی کوشش کرے، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ لیکن یہاں مراد پہلی سٹیج یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور کفر اور شرک سے بچے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی، ان کے علاوہ باقی سب رگڑے تھے۔ ہم دیکھو اسی وادی کے اندر، اسی قوم سمود کے علاقے کے اندر حضرت صالح علیہ السلام بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ بہت سارے ایمان والے بھی رہتے تھے، لیکن جب عذاب آیا تو تباہ کون ہوئے؟ قوم سمود والے تباہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج بھی اگر ہم ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کریں گے تو آج عذاب کے آئے ہوئے حالات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا، ایمان اور تقوی والوں کو محفوظ رکھے گا، اور جو کفر اور ضلالت اور شرک کے راستے کو اختیار کریں گے تباہی ان کا مقدر بنے گی، ذلت ان کے نصیب میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ایمان و تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي